السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفقۂ محترم، آج ہم ایک ایسے سبجیکٹ پر گفتگو کریں گے، ایک ایسی بات، ایک ایسا بگاڑ خاص طور پہ امت مسلمہ میں اور ذمہ دار افراد کے ذریعے جو کسی حد تک کے پھیلا ہوا ہے، اس پر ہم غور کریں گے کہ ایک عام ایمان والے کو انصاف ملنے کے لیے، عدل و انصاف ہو، اس کے لیے جو پلیٹ فارم بنایا جاتا ہے، اسی کے ذریعے کسی پر ظلم بھی ہو جاتا ہے، شکایت بھی ہوتی ہے اس کی جنگجو پیمانے پر، اس پر غور کریں گے۔ جیسا طلاق کے مسئلے کو لے کر اس پر میں فوکس کروں گا کہ شادی تو نکاح بڑی خوشی خوشی ہو جاتا ہے، بڑے گلے مل لیتے ہو جاتا، لیکن جب طلاق کی نوبت آتی تو طرح طرح کے اختلافات دو خاندانوں میں، پہلے میاں بیوی میں، پھر بعد میں دو خاندانوں میں ہوتے، اور پھر نت نئے انداز سے الگ الگ طرح کی جو حرکتیں ہوتی۔ اب اس کے لیے جس سے ہمارے انڈیا کی کورٹ بھی پریشان ہے کہ بھائی کئی فیصلے آ جاتے کورٹ میں، اب وہ میجسٹریٹ صاحب کے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اب ہم کیسا فیصلہ دیں، کیونکہ ایک طرف مسلم پرسنل لا ہوتا ہے، ہمارے شرعی قوانین، جس سے وہ پوری طرح پریکٹیکلی بولیے ان کی پریکٹس نہیں ہوتی اس پر، پھر بھی وہ کرتے ہیں جتنی بھی پریکٹس ہوتی ہے ان کے حساب سے، کوئی کورٹ میں جاتا ہے تو فیصلے کرتے ہیں، لیکن وہ کورٹ میں نہ آئے، ہمارے ایمان والوں کے فیصلے کورٹ میں نہ آئے، اس حساب سے کچھ جو ایمان والوں کے ذریعے سے کچھ پلیٹ فارم بنائے گئے ہیں کہ جس کو کورٹ کی مانیتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ ان کے جو وہ فیصلے ہیں اس میں کورٹ میں اس کا صرف اس پر نظر ثانی ہوتی، لیکن اس کے حساب سے فیصلہ ہو جاتا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن کورٹ یہ چاہتی، گورنمنٹ یہ چاہتی کہ آپ کے فیصلے جو ہے شرعی جو قانون کے حساب سے آپ خود کر لیں تو بہتر ہے، جیسے پہلے ہوا کرتی تھی پنچایتیں، تو ایسا مسلم معاشرے میں شرعی پنچایتیں کچھ بولنا چاہیے شہروں میں قائم کی گئی، جس کے ذریعے سے طلاق کے جو ڈسپیوٹ کے فیصلے ہیں وہ خود اس پر گائیڈ لائن کر کے اس پر فیصلہ کرتے ہیں، دیتے ہیں وہ کہ طلاق ہو گئی نہیں ہوئی، کوشش یہ کرتے ہیں، ان کی پوری کوشش یہ رہتی کہ وہ دونوں میاں بیوی آپس میں مل جائے، اختلاف ان کے دور ہو جائے، یہ ان کی کوشش ہوتی، یہ مقصد اصل میں شرعی پنچایت کا، اور وہ فیصلے کورٹ میں نہ جائے۔ پولیس بھی پریشان رہتی، ادھر سے رپورٹ، تو پولیس بھی یہ چاہتی کہ بھئی یہ خود ہی فیصلہ کر لے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا، کمپرمائز ہو جائے کسی بھی معاملے میں، میاں بیوی کا معاملہ پوری خاندان ملوث اس میں۔ اب پھر جو کورٹ کے جو قانون ہے وہ تو ہے ہی اپنی جگہ ٹھوس، تو وہاں جانے کے سے بہتر کہ ادھر ہی فیصلے ہو جائے، اس لیے انہوں نے اس کی چھوٹ دی ہے۔ حالانکہ ان کو سنویدھان میں یا قانونی حیثیت حاصل نہیں ہے ایسا کہ کوئی اگر شرعی پنچایت کے پاس میں نہ جائے جو قائم ہوئی ہے، ڈائریکٹ کورٹ میں چلے جائے وہ اپنا فیصلہ لے کے، تو کورٹ اس کو یہ نہیں کہیں گی کہ آپ شرعی پنچایت میں کیوں نہیں گئے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک طرف یہ ہے تو دوسری طرف یہ دیکھنے میں آیا کہ کچھ شہروں میں جیسا قائم کی گئی ہے شرعی پنچایت، تو وہاں پر میں دیکھنے میں کیا سننے میں آیا معاملہ یہ، اب اس کی میں ڈیپلی اور اس کی انکوائری نکالوں گا میں، جس نے بتایا، جس پر بیتی ہے، جیسا ایک مہاراشٹر میں ہے کچھ شہر یا ایک شہر جہاں پر کئی فیصلے جو شرعی پنچایت نے کرنا چاہیے تو وہ اس میں دونوں فریقین کو سننا تو کسی ایک فریق کو سنتے، بس دوسرے کو نظر انداز کر دیتے،
یہ ایک چیز ہے. ان کی شکایت جاتی کہ بھائی ہم کو نظر انداز کرتی ہے شرعی پنچایت، ایک طرف بھاگتے. ہاں خاص طور پہ جو کوئی خاتون ہوتی ہے تو ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے، بیٹھی ہوئی ہے کہ بھائی لڑکیوں پر ظلم ہو جاتا ہے لڑکوں کے ذریعے سے. وہ بھلے لڑکی ظلم کرے نا لڑکے پر تو وہ نہیں دیکھتے. حالانکہ دونوں فریق کی سننا چاہیے اور اس کے بعد میں فیصلہ لے ہم، یا کوئی مشورہ دے یا صلاح دے کہ بھائی ایسا نہیں یا ایسا ہو رہا ہے، آپ اپنے آپ کو درست کرے یا لڑکی اپنے آپ کو درست کرے. اس طرح سے نہیں ہوتا. یہ ان سے کچھ غلط معاملہ ہو جاتا. اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جانے انجانے میں ہوتا. جانے انجانے میں کیسا ہوتا؟ آپ بیٹھے کس لیے؟ شرعی پنچایت یعنی اسلام کے جو قانون ہیں، شرعی قوانین قرآن میں جو بیان کی گئی ہے قرآن و حدیث میں، اس کے مطابق آپ اس پیٹرن پہ چلے اور فیصلہ کریں. اور وہ شرعی پنچایت میں ایک ہوتے کوئی جنرل انسان، ایک دو جو وہ فیصلے لیتے ہیں، بعد میں پھر ایک دو مفتی حضرات ہوتے ہیں. اب جب امت مسلمہ کا پلیٹ فارم شرعی پنچایت ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں اس میں ہر جماعت کے کو اس میں نمائندگی حاصل ہونا چاہیے. لیکن دیکھنے میں آیا، سننے میں نہیں، یہ تو دیکھنے میں آیا کہ ہر جماعت کو آپ دیکھیں گے. کسی ایک خاص شہر کی بات کر رہا ہوں میں، نام بتانے کی ضرورت نہیں. جب پوری طرح کنفرمیشن ہو جائے گا تو پھر میں وہ ساری چیزیں پیش کریں گے انشاءاللہ. نیوز میں بھی دیں گے، پیپروں میں بھی دیں گے، پورا پڑمبا کھولیں گے ان کا. اس میں کیا ہے؟ تاکہ سدھار کی صورتیں بنے، کسی پر ظلم نہ ہو. تو وہ کہنے کا مطلب سب جماعتوں کو اس میں نمائندگی حاصل نہیں ہے. اب آپ کہیں گے نہیں اس میں تو سب کو، حالانکہ سب جماعتوں کو نمائندگی حاصل ہونا، کیونکہ سب کا نصب القرآنی ہے. جیسا طلاق کے مسئلے کو دیکھیے آپ، کہ طلاق کے مسئلے کو کسی نے اگر بیک وقت 3 بار بول دیا تو وہ یہ بتاتے طلاق ہو گئی. میری تو باقاعدہ روبرو وہ جو ذمہ دار تھا وہ مفتی صاحب نے، ان کا جو کاریہ کرتا تھا کام کرنے والا ایک شہر کا، اس سے بات چیت ہوئی نا. ہاں بولے ہم تو سمجھتے، ہم شرعی پنچایت یہ سمجھتی کہ یہ رہتا، ہمارا ویوز یہ ہے کہ وہ 3 بار بولا تو ہو گئی. اب اگر ہم قرآن کی طرف دیکھیں، اس پر میرے ویڈیوز بھی ہے کہ 1 بار بولے یا 10 بار بیک وقت ایک مجلس میں 100 بار بھی بولے تو طلاق نہیں ہوتی. قرآن میں جو اس پر میرا ڈیٹیل ویڈیو ہے، قرآن میں طلاق صرف 2 بار بتایا گیا، تیسری طلاق کا تو ذکر ہی نہیں ہے. تیسری کے معنی ہوتے فائنل، چاہے فرسٹ اینڈ فائنل کر دے یا سیکنڈ اینڈ فائنل کر دے، وہ تھرڈ اینڈ فائنل تو ہے ہی نہیں. خیر وہ ویڈیوز دیکھیں گے آپ تو آپ کو خیال میں آئے گا. لیکن زیادہ تر جماعتیں اس میں متفق ہے کہ ہو جاتی، اور اس حساب سے شرعی پنچایت کا فیصلہ دے دیتے وہ کہ طلاق تو ہو گئی کر کے. اب جب امت مسلمہ کا پلیٹ فارم ہے شرعی پنچایت جس کا نصب القرآن ہے، تو اہل حدیث بھی تو امت مسلمہ کا ایک جماعت ہے نا. اہل حدیث جو جماعت ہے، اہل حدیث کے مطابق نہیں ہوتی. اگر 100 بار بھی بولا، 10 بار بھی بولا ایک مجلس میں، تو عدت کی مدت ضروری ہے. تو میں سمجھتا بھلے میں اہل حدیث کا نہیں ہوں لیکن ان کا یہ موقف سے میں متفق ہوں. میں کوئی اہل حدیث جماعت سے جڑا ہوں ایسا نہیں ہے، جڑے رہنا کوئی بری بات بھی نہیں، لیکن ان کا یہ موقف جو ہے عین قرآن کے مطابق ہے. میں یہ سمجھتا، آپ بھی پڑھیں گے، خیر وہ کسی کی رائے بھن الگ الگ ہو سکتی، اس کا کچھ معاملہ نہیں ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ رائے کچھ بھی رہے، اگر کوئی اہل حدیث والا جو اہل حدیث جماعت سے جڑا ہے اور لڑکا ہے اور وہ کیس آتی، تو وہ آپ کے مطابق، آپ کی جماعت کے مطابق کیسا فیصلہ کرتے آپ اس کا؟ اہل حدیث کے یعنی میرے پاس خود کیس آئی، وہ لڑکا کہنے لگا کہ بھائی اہل حدیث کے حساب سے نہیں ہوتی نا. میں فتویٰ لایا تھا ان کا تو بھی ماننے کو تیار نہیں. وہ لڑکی کو بتائے نہیں ہو گئی، کیونکہ دوسری جماعت سے تعلق رکھتے تھے لڑکی والے. بولے گیا تو نہیں یہ اہل حدیث والے، یہ ہم کو تھوڑی معلوم تھا پہلے اہل حدیث والے ہیں. ارے پہلے تم کو معلوم نہیں تھا تو پہلے معلوم کر لینا تھا. اور انسان تو ہے ایمان والا، کبھی اس جماعت سے جڑتا، کبھی ساری جماعتوں کا نصب القرآن ہی ہے. آج فلاں جماعت سے رہتا، کل اس کو تھوڑی بات پڑتی دوسری جماعت کے پلیٹ فارم سے کام کرتا، تو کیا وہ ایمان والا نہیں ہوتا؟ کیا اہل حدیث والوں کو حج نہیں کرایا جاتا وہاں پر؟
اس کے لیے منع ہے ان کو. ارے ایک ہی مسلک ایک، اور ان کی بات پر وہ جماعت سے جڑا ہوا کوئی یا اس جماعت سے متفق وہ جب کہتا ہے تو آپ اس پر کوئی بات اس کی ہوا میں اڑا دیتے. کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کیونکہ ان کے پاس میں فارمولے بنے ہوئے ہیں. میں تو یہ کہوں گا کہ بول دو طلاق ہو گئی، 3 بار بولے تو ہو گئی طلاق. اب کیا ہے؟ تو پھر دوسرا ایک ہی معاملہ ہے اس کا. کچھ علماء بتاتے ہیں کہ بھائی اب 10 بار بول دیا ایک بار تو اب حلالہ کرو. حلالہ تو کوئی کرتا نہیں، کیونکہ وہ حلالے کی صورت ہے قرآن کے حساب سے بھی کہ حلالہ وہ نیچرل اس میں ہوا کہ کسی سے شادی کرے وہ اور اس کے بعد میں وہ طلاق دے تو پھر اپنے خاوند سے کر سکتی ہو، لیکن اس کے بغیر ڈائریکٹ نہیں کر سکتی. لیکن پری پلان تھوڑی کرنے کی ویوستھا ہے. تو وہ جو ہے مفتی صاحب شرعی پنچایت کے نہیں، کوئی دوسرا 3rd پرسن مفتی، وہ اس سے پوچھنے جاتا وہ اس کا شوہر، تو وہ اس کو رائے بتاتا بھائی میرے کو بہت پچھتاوا ہے، میں نے 4 بار بول دیا، 10 بار بول دیا، 3 بار بول دیا، تمہاری تو ہو گئی، تو پھر میں کیا کروں؟ تو پھر چوریچا معاملہ ہڑو مراٹھی میں جو کہاوت ہے کہ تم ایسا کرو کہ میں اس سے نکاح کر لیتا، طلاق ہوگی تو پھر میں رات میں اس کے ساتھ رات گزاروں گا اور بعد میں پھر میں صبح طلاق دے دوں گا، پھر تمہارے نکاح میں آ سکتی ہے. ٹھیک ہے بولتا. واقعہ اس کے ویڈیو یوٹیوب پر آئے ہوئے ہیں. زیادہ علماء نہیں ہے اس میں، لیکن چند ایک علماء مفتی وغیرہ اس میں، مفتی تو نہیں دیکھنے میں آئے لیکن علماء کچھ چند بالکل نہ کے برابر وہ اس میں ملوث ہے. پیسے لیتا اس سے 1 لاکھ روپے بھی لیا، اب پھر اس شاید نکاح کیا، رات بھر سمجھا دیتا اس کو کہ دیکھ سارے لوگ میرے سے فیصلہ لیتے، تیرا خاوند بھی تو مجھ سے فیصلہ لیا، میں کتنا اچھا ہوں، تیرے کو کتنا خوشحال رکھوں گا، دیکھ میری کیا عزت ہے، دے دیتا ڈوز و راز بھر. اب صبح وہ آتا تو بولتا بھائی میری جو ایکس بیوی ہے جو پہلے تھی میں نے طلاق دے دیا، اس کو طلاق ہو گیا، آپ نے جو بولا اس کو طلاق دیجیے نا آپ تاکہ میں کروں. تو بولتا بھائی میں تو دینا چاہ رہا مگر یہ لینا نہیں چاہ رہی نا. نیا گیم. ایک تو پہلے چپ چاپ گپ چپی میں نکاح کرا، اور نکاح کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا اعلان ہونا چاہیے. اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ملتی، بخاری کی حدیث ہے کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کا کہا کہ وہ فلاں انصار کے ہاں شادی تھی تو آپ نے گانے والیاں کیوں نہ بھیجی. مطلب گانا کوئی منع نہیں ہے اسلام میں، گانا بجے گا، عورتیں گائیں گی یا کچھ یہ شو ہوگا تو پتہ چلے گا نا اس گھر میں شادی ہے. اب وہ عالم صاحب نے اس سے شادی کی تو کون سا کوئی گانا بجانا کرے تھے، کوئی لائٹنگ لگائے تھے یا کسی کو بولے تھے؟ خود ہی کر لے رہے. بعد میں پھر الفل بولتے کہ اس کی بیوی طلاق لینے کو تیار نہیں ہے. ارے کیا بیوی کے طلاق لینے سے طلاق ہوتی کیا؟ اتنا نہیں سمجھا؟ وہ نہیں سمجھتا. میٹھا میٹھا چل جاتا، کڑوا نہیں چلتا خود کے فائدے کا. اس کو تو بیچارے کو سمجھتا نہیں، اس کے خاوند کو ہاں بیوی نہیں لینا چاہ رہی، اب کیا کروں میں، تو اس کے 1 لاکھ روپے بھی ہضم کر لیتا. وہ عالم ہے نا قرآن میں علماء حق علماء سو ہے، کسی بھی عالم سے پوچھنا. اسی لیے اللہ نے منع کیا، انہوں نے اپنے عالم و درویشوں کو مشائخوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے. علماء حق علماء سو کون ہے، کون طے کرے گا؟ ہم طے کریں گے عام ایمان والے. جب ہم قرآن پڑھیں گے تو ہم شعوری مسلم بنیں گے. یہ جو پلیٹ فارم ہے نا اس میں کیا بھوپالیہ چل رہا ہے شرعی پنچایت میں ہم کو پتہ چلے گا، وہ تھوڑی بتائیں گے جو بھوپالیہ کر رہی ہے. تو اس کا 1 لاکھ روپے بھی ہضم اور اس کی بیوی بھی ہضم. اس لیے آتا قرآن میں وہ آیت ہے نا، بڑا شاندار ترجمہ کیا انہوں نے غالباً ناگپور کے مرحوم مولانا عبد الکریم پاریک صاحب نے، کہ یہ مال ڈکار جاتے ہیں. ایک آیت میں بتایا انہوں نے مال ڈکار جاتے ہیں لوگوں کے، تو یہ ہے مال، اس کی بیوی بھی ڈکار جانا اور اس کا 1 لاکھ روپے بھی ڈکار جانا. مال ڈکار جانا، یہ ہے ڈکار جانا کہ میں کیا کروں، وہ تھوڑی لینے کو تیار ہے طلاق. یہ چیزیں چل رہی. پھر شرعی پنچایت انہوں نے کیے تو یہ لوگوں نے بتایا، مجھے سننے میں آیا، میں نے کچھ ایکچوئل وزٹ نہیں دیا وہاں پر، ابھی دوں گا وزٹ بھی انشاءاللہ. سرٹیفائڈ ذرائع سے ماہیتی نکالوں گا، اس کے بعد میں جا کے ٹھوس انداز میں ویڈیو میرا پیش کروں گا، منظر عام پہ لاؤں گا کہ وہ 1000-2000 روپے لیتے فیس کے، کہ بھئی کوئی کیس آئی تو منیمم 1000 روپے دو. یہ پارٹی سے بھی وہ پارٹی سے بھی، لڑکی والوں سے بھی لڑکے والوں لیتے، وہ بیچارے پریشان رہتے، کچھ حل نکلے گا دے دیتے وہ 1000 روپے. ارے آپ خدمت خلق کا کام کر رہے جب
شرع قانون کے مطابق فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں، خدمت خلق ہے، تو کاہے کے پیسے؟ جب چلو بھائی پیسہ لیتے، ڈاکومنٹ چارجز لیتے ہوں گے اتنے 1,000 روپے، پھر وہ جو مولانا بیٹھے ہیں مفتی صاحب 1 یا 2 جو بھی، تو کیا ان کو تنخواہ دے رہے کیا آپ؟ یعنی مفتی اس واسطے بنے تھے کیا آپ کہ لوگوں سے پیسے لے لے کے فیصلے دیں گے آپ؟ ارے خدمت خلق کرنے کا رہے تو کرو، نہیں تو مت کرو۔ چلو ڈاکومنٹس کے حساب سے لیتے ہوں گے تو 1,000 روپے چلو لیتے، لیکن جب آپ نے لیے تو سلپ دیتے اس کی آپ؟ کبھی کسی کو پاوتی دیا آپ نے؟ کوئی پاوتی مانگتا تو دینے کو تیار نہیں، اس کو پاوتی ریسیپٹ دینے کو تیار نہیں، پھر ریسیپٹ تو دیتے نہیں، جب ریسیپٹ نہیں دیتے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیش بک بھی نہیں ہوگا آپ کا، پیسے لیتے اور کیش بک نہیں، کیش بک مینٹین ہونا چاہیے، پھر اس کا آڈٹ بھی ہونا چاہیے۔ جب فائنینشیل آیا کہ وہاں سے تو ڈائریکٹ جا کے کورٹ میں جاتا نا وہ کہ آپ کی طرف سے زیادتی ہوئی، تو مطلب یہ جو شرعی پنچایت نے فیصلہ نہیں کی، اس کی جو ہماری حکومت نے کہی تھی کہ بھئی یہاں تمہارا فیصلہ تم نپٹا لو تو زیادہ بہتر رہے گا، نہیں کرے تو دوسرا راستہ آخری کورٹ رہ جاتا اس کا، تو تمہارے پاس میں صاحب یہ پورا بندوبست ہونا نا، کیش بک نہیں، ریسیپٹ کے پیسے نہیں، ہوائی کام چل رہا ہے بس تمہارا، آفس کھول رہا ہے، یہ بھی سننے میں آیا آفس کھلا تو آفس کھلتا 11 بجے اور 1 بجے بند ہو جاتا نماز کے پہلے، اور دن بھر آفس ہی نہیں کھلتا، یہ بھی چیزیں آئی سننے میں۔ تو جو یہ ہے ذمہ دار قسم کے دوسرے لوگ، وہ ان پر واچ رکھیں گے نا کہ آفس کتنی دیر کھلتا، اور پھر یہ ہوگا کہ وہ پتہ بھی لگایا جائے گا کسی کیس کو بھجائے تو کیسا ان کا بیہیویئر رہتا ہے اس کے ساتھ میں، ایک فریق کی سنتے کیا؟ ارے لڑکی رہے چاہے لڑکا رہے، نہ آپ کو لڑکی سے کوئی ہمدردی ہونا نہ لڑکے سے ہونا، ان کا فیصلہ ہو جائے سوچنا، یہ ضروری نہیں ہے کہ لڑکی پر لڑکے ظلم کرتا، ارے لڑکے کو بھی ہراسمنٹ کیا جاتا، یہ بھی ہوتا، وہ بھی دیکھنا چاہیے آپ نے، دونوں فریقوں سے آپ نے بلا کے۔ پھر خود اس شہر میں جس نے بتایا، میرا خود دوست ہے، اس سے خود کے بچے کا فیصلہ اس شہر میں شرعی پنچایت نے کی، اور کیسا فیصلہ کری، سننے لائق بات ہے کہ اس کا ڈسپیوٹ چلا، اس کی بہو میں اس کے بیٹے میں، یعنی میاں بیوی کا ڈسپیوٹ چلا، وہ شرعی پنچایت کے پاس گئے کہ بھائی یہ رہنا نہیں چاہتی تو کھلا لے لے، تو میں طلاق دے دیتا اس کو، کھلا اپنی مرضی، میں تو رکھنا چاہتا، تو کھلا تو لی نہیں اس نے، نہ اس نے طلاق دیا، وہ چلا معاملہ کہ نہیں میں آنے کو بھی تیار نہیں، کھلا لینے کو بھی تیار نہیں، یہ معاملہ چلا، اور اس کے بعد میں چلتے چلتے شرعی پنچایت کو معلوم یہ ساری چیز ان کا چل رہا ہے کر کے گراؤنڈ، یہ اس کے بعد میں یہ ہوا معاملہ کہ اس کی طلاق نہ ہوتے ہوئے اس نے دوسرے مرد سے شادی کر لی، اس نے اس کو طلاق دیا ہی نہیں، نہ اس نے خلا مانگی نہیں، کوئی ڈاکومنٹس نہیں، اور وہ اس کا نکاح ہو رہا، ان کو پتہ چلا، یہ پارٹی کو، لڑکے والی پارٹی کو بات سمجھ گیا، اس کا خلا ہوا نہیں، خلا مانگی نہیں، طلاق ہوا نہیں، اور وہ دوسرے سے نکاح کر لے رہی، وہ ان کو پتہ چلا، کسی نے بتایا کہ بھائی وہ جاؤ آپ، ہاں وہ اس کا تو نکاح ہو رہا، تو وہ نکاح کے وقت میں پہنچے، اس کے پہلے انہوں نے وہاں کے تھانے میں کمپلین کرے کہ یہ جو ہے یہ نکاح لیگل ہے، اس کی تو طلاق ہی نہیں ہوئی، ہمارے بچے نے طلاق ہی نہیں دیا، وہ لڑکا بولے میں نے طلاق ہی نہیں دیا اس کو، دوسرے مرد سے شادی ہوں گی کیسی اس کی، اس نے خلا بھی نہیں مانگی، خلا مانگیں گی آج مانگے تو میں دے دوں گا طلاق اس کو، ارے پہلے ایسا کیا، انہوں نے اس کی رپورٹ لی ہے تھانے میں، آج بھی اس کا ریکارڈ موجود ہے وہاں پر کہ شرعی پنچایت جو ہے اندھا بن کے کام کر رہی، کہ اس لیے بٹھائی کے تمہارے کو، اس لیے قوم نے بٹھائی آپ کو، تو وہ پولیس گئی وہاں پر، ایسا معاملہ تو پولیس وہاں گئی تو وہاں پر اس کو پولیس تھانے والوں کو، سب انسپیکٹر کو جو بھی آئے تھے وہ 2-3 گھما دیے ان کو، وہ لڑکی کی جگہ پر وہ ہمارے دوست نے بتایا اس کے بہن کو بٹھا دیے، دوسرا نام پیش کر دی، یہ بتا ہی نہیں کہ طلاق ہوئی نہیں، یہ وہ نہیں سب ہو گیا ہے کر کے، اور وہ مولانا نے نکاح بھی پڑھا دیا، وہ پھر جب نکاح پڑھایا اس نے تو وہاں اس کا ہی دوست جو میرا بھی دوست ہے، نام بتانے کی ضرورت میں، وہ آیا وہاں پر اور وہ سب کے سامنے بولنے لگا، وہ ڈیرنگ باز انسان تھا، ارے بولیے یہ حرام ہو رہا نا، اور تم کھانا کھانے کی تیاری کر رہے، یہ نکاح ہی حرام ہے، اس نے طلاق تھوڑی دیا اس کو، صاف الفاظ میں ایسا کہا، لیکن کوئی ماننے کو تیار نہیں، کیونکہ بھائی ہمارے پر تو بھوت سوار ہے نا کہ مولانا جو بولے، مولانا نے نکاح پڑھایا نا تو مطلب سوال ہی پیدا نہیں، تو اتھینٹک ہی ہے وہ،
کیونکہ مولانا کو تو ہم نے وہ بنا لیے نا، عالم کو خدا بنا لیے نا. سوال یہ ہے نا، نکاح کے ان کو دو ہزار 3,000 روپے لیتے نا، حالانکہ وہ نذرانہ ہے. پاوتی مانگو تو نذرانے کی پاوتی نہیں دیتے، وہ پاوتی دو نا تو بولتے دوں گا نا میں، اور کچھ پاوتی نہیں دیتے، اور 2,000 روپے لیتے. اور ایسے جو جنائن کیسز رہیں گے اس میں کتنے ہزار لے لیتے ہوں گے کیا معلوم، 10 15 25 بھی لے لیتے ہوں گے شاید. ایسا خیال آتا کہ بھئی ہم جمع دیتے نا تمہارا، ٹھیک ہے 10 15 ہزار دے دیں گے نا، پڑھا لو. چوری کا معاملہ چوری کا کیا سب کے سامنے پڑھا رہے، چوری کا تو معاملہ نہیں رہا، لیکن کیسا کہ طلاق نہیں بھی ہو تو پڑھا دے رہے. ایسا حرام کر رہے نا یہ. جیسا وہ کرائے کا سانڈ عالم بنا، کیا کرا، وہ تو ہے نا حدیث میں نا، کرائے کا سانڈ ہے وہ. ایسا پری پلان اگر کرتے ہیں تو ایک پروگرامنگ کے ساتھ میں کہ میں کر لیتا اور بعد میں چھوڑ دوں گا، یہ بتائے گا. ایسا یہ نکاح طلاق نہیں ہوا، نکاح پڑھایا جا رہا ہے اس کا. اور شرعی پنچایت والوں کو سربسد دکھ رہا، وہ لڑکے والے پھر جا رہے شرعی پنچایت میں تو ان کو گول گول گھما دے رہے، نہیں ایسا ویسا یہ وہ مولانا سے پوچھو، انہوں نے نکاح پڑھایا جنہوں نے، ان سے پوچھو ہوئی کہ نہیں. ارے تم کائے کے واسطے بیٹھے ہیں شرعی پنچایت والے، تم پوچھو نا اس سے، ڈاکومنٹس مانگو نا کہ اس کی طلاق ہوئی کیا. طلاق نہیں ہوئی مولانا صاحب، قاضی صاحب، طلاق نہیں ہوئی، خلا نہیں مانگی یا طلاق دیا نہیں اس نے، ڈاکومنٹ بتاؤ آپ نے نکاح کیسا پڑھا دیے. تو جس روز نکاح پڑھایا گیا تھا اس وقت میں یہ ہو رہا نا. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ کیا میاں بیوی کا ملاپ ہو گیا تھا کہ اس وقت میں وہیں وہ ڈیزالو ہونا تھا کیس. یہاں ہوں گا پورا شرعی پنچایت میں کھڑے رہنا تھا. اگر میں ہوتا شرعی پنچایت میں بولتا تھا یہ بات یہاں طے ہوں گی، کیونکہ کمپلین آ گئی لڑکے والوں کی طرف سے، پولیس میں گئے، وہ سارا معاملہ آیا، یہ اس کا طلاق ہوا کہ نہیں بتاؤ آپ ہم کو، کہ ہم کو اندھیرے میں رکھ کے کیے. لیکن نہیں بتایا گیا، خاموش، لڑکی کا سپورٹ. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا کتنے پیسے کھائے، یہ پیدا ہوتا نا. کیونکہ یہ میں نہیں بول رہا، وہ لڑکے کا باپ کے ذہن میں آ رہا. ہم کو بھی لگتا کہ یار جب ایسا ہوا، اور شرعی پنچایت میں کیس چل رہی تھی، شرعی پنچایت کو بولا اس نے، پولیس آئی، اور شرعی پنچایت اس میں انوالو کیوں نہیں ہوئی. ایسے فیصلے کرتے تم تو پھر کسی کو شک نہیں جائے گا کہ پیسے لیے جا رہے ہیں اس کے اندر بٹے میں. ایسا اندھا بن کے فیصلہ کرنا اس لیے بٹھائی قوم نے آپ کو. تو یہ چیزوں کو بھی ایک عام ایمان والوں نے سمجھنا پڑے گا. ہم جب قرآن پڑھیں گے، ہم کو شعور بیدار ہوگا ہمارا، تو ایسے لوگوں کی جڑیں اکھاڑ کے پھینکنے والے بنیں گے ہم. ایک تو شرعی پنچایت ہونا تو بالکل انصاف اور عدل کے ساتھ میں ہونا، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ان کی شرعی پنچایت کی. اور پھر شرعی پنچایت ہونا تو اس میں ہر جماعت کی نمائندگی ہونا، جیسے مسلم پرسنل لاء بورڈ میں ہر جماعت کی نمائندگی ہے، کسی بھی جماعت کا ہو. اس میں تو اہل حدیث والوں کا جو ہے ویوز نہیں ہوتی، ان کی تو نمائندگی نہیں ہے، ان کی تو سنتے نہیں مطلب یہ، جبکہ ایک ہی مسلک کے. ابھی میں نے صرف یہ ویڈیو پیش کیا، اس کے بعد میں ساری کنفرمیشن مانگوں گا میں ڈاکومنٹس لڑکے والوں سے، کیونکہ ابھی یہ بھی سننے میں آیا کہ جس لڑکے نے شادی کیا تھا اس کو بعد میں پتہ چلا کہ اس کی طلاق ہی نہیں ہوئی. تو اس کو ایسا لگا کہ طلاق ہی نہیں ہوئی تو یہ تو میرے سے حرام ہو رہا، اور وہ رہنے کو تیار بھی نہیں ہے. تو ان میں آپس میں ڈسپیوٹ چل رہا ہے. یہ بھی سننے میں آیا معاملہ کہ نہ پہلے کے پاس میں نپ سکی نہ دوسرے کے پاس میں، وہ بھی کچھ کورٹ میں جانے والے ہیں، یہ گئے، جو بھی کچھ ایسا معاملہ آ رہا ہے. تو ایسے کئی کیسز ہوں گے مسکینوں کے جو پریشان ہوں گے لوگ. لیکن لوگ بولنے کی ہمت نہیں کرتے. کون بولے؟ جس کا معاملہ وہ رہتا، وہ بات بیت جاتی، ہو جاتی، جان دو گزر گیا، اب کیا کرتے کچھ کر کے. ارے کسی نہ کسی کو تو کرنا پڑے گا نا. تو کسی نہ کسی کو ان کے خلاف میں یا ان کو عقل پکڑے یہ کہ خدمت خلق ایسا نہیں ہوتا، ذمہ دار ایسے نہیں ہوتے. معلوم نہیں وہ 99 دمبیوں کا معاملہ جو آیا تھا وقت کے نبی، کس نے کہا کہ بھائی وہ ایک شخص آیا کہ وہ اس کے پاس 99 دمبی ہے، وہ میں غریب انسان، میری ایک اور دمبی مانگ لے رہا وہ تاکہ اس کی 100 کا آنکڑا پورا ہو جائے، مجھ پر ظلم ہو رہا. تو انہوں نے وہ غریب کا سپورٹ کر دیے. بعد میں ان کے خیال میں آیا کہ یہ غریب لاکھ تھا، لیکن میں نے دوسرے فریق کو کیوں نہیں سنا. وہ لاکھ 99 دمبیاں تھی اس کے پاس میں نے تو وہ جذبات میں آگے فیصلہ کر دیا. تو انہوں نے باقاعدہ اس سے وہ کیے نا، پورا واقعہ درج ہے نا قرآن میں.
کہ ہم سمجھتے کوئی مالدار ہے تو ہم سمجھتے وہی صحیح پر ہے، غریب کی کیوں تکلیف دیں گا یا اس کے کیوں 1 روپیہ لیں گا؟ ارے وہ غریب نے بولا نا میرا 1 روپیہ لیا ہے اس نے، تو وہ مالدار کو بلانا پڑے گا، انہوں نے دوسرے فریق سے سنے نہیں تو ان کو غلطی کا احساس بعد میں ہوا۔ چاہے لڑکی والے رہے چاہے لڑکے والے، دونوں کے پہلو برابر رہیں گے، دونوں کو بلا کے فیصلہ لینا پڑے گا۔ اب پیسہ لیتے تو اس کی ریسیپٹ دینا پڑے گا، کیش بک مینٹین کرنا پڑے گا، اور جو مفتی ہے وہاں پر، مفتی حضرات یا عالم جو ہے اس میں اہل حدیث والوں کی بھی نمائندگی ہونا ضروری ہے، جب جا کے امت مسلمہ کے فیصلے ہوں گے صحیح معنوں میں۔ اور آفس کا ٹائم معلوم ہونا، کتنے بجے تک کے من مانے تھوڑی چلیں گا، 1 گھنٹے 2 گھنٹے کا آفس ہوتا، 1 2 گھنٹے میں فیصلے ہوتے۔ اس پر ڈیٹیل میں بھی انشاءاللہ میں آگے اور تفتیش کر کے ویڈیو بھی ڈالوں گا۔ اور اگر انہوں نے اپنے آپ کو درست نہیں کیا، جو بیٹھے ہیں یہ جس بھی شہر میں جیسے بھی اس انداز سے اگر منمانی چلا رہے ہیں وہ کچھ بھی، تو کہ ہم ٹھیکیدار بن گئے امت مسلمہ کے، تو کوئی ٹھیکیدار نہیں بنے۔ نیوز میں بھی دیا جائیں گا، پیپروں میں بھی دیا جائیں گا، ہمارے بھی پیپر چلتے 2 ایسا کچھ معاملہ نہیں ہے، ہم خود بھی جنگجو پیمانے پر دے سکتے، ایک ہی سورس نہیں ہے یہ بھی وہ خیال رکھے اور اپنے کان کھولے۔ اور حق کے معاملے میں ہم کسی سے ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہماری تو اب کیا ہماری تو خاندان کی تواریخ ہے کہ ہم نہیں ڈرتے کسی سے، ہم صرف اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت امت مسلمہ کو خاص طور پہ ذمہ دار قسم کے لوگوں کو عقل سلیم دے۔ سب ایسے نہیں ہوتے، چند ایک ہوتے جس کی وجہ سے ساری چیزیں پیش کرنا پڑتا، اور ہم جو عام ایمان والے ہیں ان کو شعور دے کہ وہ حق کیا ہے، غلط کون ہے، صحیح کون ہے، وہ ہم سمجھے، قرآن پڑھے ہم تو ہمارے ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ ہر لمحے برداشت کا مادہ دے کہ جن کے ساتھ میں ایسے ظلم ہو رہا ہے وہ برداشت کرے، کیونکہ بڑے جوشیلے انداز میں، گرم انداز میں کیا کروں کیا نہیں پچھتاوا وہ شخص میرے پاس میں آیا تھا۔ یہ معاملہ کہ آنکھوں میں جیسا یہ لگا کہ بالکل الگ اس کے معاملہ کہ کتنا مجبور بے بس کر دی اس کے لڑکے والے کو، کیسا کس قدر پریشان، اللہ کی بھی شادی کرا دے رہے، پھر یہ پھر دوسرا کر لی وہ، پھر دوسرے سے بھی نہیں بن رہا اس کا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے، تلاوت تک کے محدود نہ رکھنے، اور ایک ایک آیت پر غور و تدبر کرنے، اور اس کے بعد میں اس پہ عمل کرنے اور موت تک اس پہ جمع رہنے کی میرا مالک توفیق دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔